کتاب وہ کتاب ہے جو رب العالمین نے صرف اس امت کو ارشاد فرمایا ہے۔ اس امت کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی اور امت کو ان الفاظ کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب صرف اور صرف امت مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا۔ یہ بھی محبت کی بات ہے۔ یہ ایمان والا کہنا، اس سے پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، شاید آپ کے سماعتوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو۔ اللہ کو اپنے محبوب سے بھی بڑا پیار ہے، اور اس محبوب کی محبوبیت کے نسبت سے اس امت پر بھی بڑی شفقت اور بڑی رحمت ہے، اور اس امت سے بھی رب بڑا پیار فرماتا ہے۔ اس آمنو کے لفظ کے اندر یہ راز مضمر ہے کہ تمہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ صرف کوئی تمہاری اہلیت و حیثیت کو دیکھ کر نہیں، صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ تمہاری تعالیٰ جب تو اتنا لحاظ فرماتا ہے، جب تو اتنی عزت دیتا ہے، جب تو اتنی عظمت دیتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے محبوب کی امتی ہیں، یہ میرے محبوب کے غلام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی امت کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المساکین۔ اس امت کو مساکین کہہ کر اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، اس امت کو آمنو کا خطاب کہہ کر، اگر کہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جو میرے ذہن میں ایک بات آئی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر فرمایا تو اس میں پیار کی اور محبت کی ایک لہر ہے، اور ایک محبت والا انداز ہے جو اس کے ضمن کے اندر پایا جا رہا ہے۔ آگے جس عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں مشقت ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں بوجھ ہے، اور اس میں ظاہری لحاظ سے تکلیف ہے۔ اے اللہ، تو اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اور اپنے محبوب کے غلاموں سے پیار کرتا ہے، تیری شان تو یہ ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو اپنے بندوں پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تو نے یہی شان اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ محبوب حریص بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، اور وہ بھی اپنی امت کے لیے مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور تو بھی محبوب کی نسبت سے امت مصطفیٰ پہ کرم فرماتا ہے۔ پھر اتنا بوجھ والا کام، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا، اس میں تو یہ انداز ذہنی لحاظ سے یہ قبول نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ تو یہ انداز کیسا تو لے رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت مصطفیٰ میں تم کو پہلی امتوں سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا، میں تم کو پیچھے اور مؤخر نہیں کرنا چاہتا، رتبے میں تجھے مؤخر نہیں کرنا چاہتا، تمہیں ان سے بڑھا کے کہیں درجے دینا چاہتا ہوں۔ یہ روزہ میں نے پہلوں پر بھی لازم کیا تھا، صرف لزوم میں برابری اور تساوی ہے، شان جو تم کو عطا فرماؤں گا روزے کی وجہ سے پہلی امتوں کو کبھی وہ شان عطا نہیں فرماؤں گا۔ فرمایا اس لیے کہ جیسے پہلے لوگوں پر میں نے لازم کیے تھے ایسے تمہارے پر بھی لازم کیے ہیں، لیکن جو احسان تمہارے اوپر کروں گا، جو انعام تمہیں عطا فرما دوں گا، اے میرے محبوب کی امتیوں، وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں دیا جائے گا۔ وہ صرف اور صرف تمہیں دیا جائے گا، کس وجہ سے؟
کہ تم میرے محبوب کی امتی ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر فرمایا بے شک روزہ ان پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، لیکن تمہاری شان کہیں برابر دوبالا ہے۔ ہاں لازم ان پر بھی تھا، لازم تمہارے اوپر بھی ہے، لیکن جو شان تم کو عطا فرماؤں گا پہلے ان کو شان عطا نہیں فرماؤں گا۔ اور اس میں نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تقوی دینا چاہتا ہوں، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ رب کی منشا یہ ہے، رب کی رضا یہ ہے، رب کی چاہت یہ ہے کہ میرے محبوب کی امتی پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، رذائل سے دور رہیں، اور ان کا تن من دھن نور سے منور ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے روزے کو لازم کیا تاکہ روزہ رکھنے والے تمام آلائش سے، تمام نجاسات سے اپنے آپ کو پاک کر کے میری بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کے قابل اور ان کے اندر استعداد پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں اس امت کو روزہ دے رہا ہوں اور اس امت پہ روزے کو لازم فرما رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی شان کیا ہے، روزہ ہے کیا؟ اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مفترات ثلاثہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، کھانے پینے سے روک کر رکھنا، شہوات سے روک کر رکھنا، اور اپنی جو بیوی کے ساتھ ایک خواہش ہے اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر نہ کھانا نہ پینا، نہ ہی اپنی لذات کو پورا کرنا اور اس سے باز رہنا، اس کا نام روزہ ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ پورے سال کے اندر ہر شے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس انداز میں اپنی لذتوں کو پورا کرو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اللہ نے خود چھٹی دی ہے۔ ہر لحاظ سے ہر نعمت کو کھا سکتے ہو، ہر نعمت کو پی سکتے ہو، ہر مشروب پیو، ہر نعمت کھاؤ، ہر لذت سے لطف اندوز ہو جاؤ، رب نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو روزے کی شکل میں جو چیزیں پہلے انسان کے لیے حلال تھیں، رمضان کے اندر یوں سمجھو خالق کے کائنات نے ان کو ممنوع فرما دیا۔ یہ رب کا بندے کے ساتھ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کھانے کی اجازت دیتا ہے، یہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، یہ پھر کوئی حرام نہیں ہو جاتی۔ جب شام کو کھائی جاتی ہے تو پھر حلال نہیں ہوتی، دن میں بھی حلال رہتی ہے، لیکن اس حالت میں اس کو استعمال کرنا بندے کے لیے منع ہے۔ اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اگر بچ کے رہے گا تو خالق کی کائنات کی بارگاہ سے انعام پانے کا حقدار ہوگا۔ میرے محبوب فرمایا اللہ نے کیوں اس چیز سے منع فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے۔ ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا جسم ہے، روح کی بھی زکات ہے، جسم کی بھی زکات ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، ہر شے کی زکات ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، میرے محبوب فرمایا اس جسم کی زکات یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور باقی اعمال سے، روزے سے روح کو بھی طاقت ملتی ہے، روح کو بھی پاکیزگی ملتی ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے خالق کی قید انسان کے جسم کو بھی پاکی عطا فرما دیتا ہے، انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے اس جسم کے اندر ایک شہوانی قوت ہے، حیوانی قوت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر گناہ کی وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ آرزو پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کی طرح انسان جلدی کرتا ہے اور اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے۔ لیکن خالق کی کائنات نے روزے کو لازم کر کے انسان کی حیوانی قوتوں کو خالق نے مغلوب کرنا چاہا کہ وہ مغلوب ہو جائیں اور نیکی کی جتنی طاقتیں ہیں وہ غالب آ جائیں، اور اس مہینے کے اندر پورا کورس کروایا جاتا ہے انسان سے 30 مہینوں کا، تاکہ اس کی جو حیوانی قوتیں ہیں جو گناہ تک اس کو لے کر جا سکتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں، اور روحانی قوتیں اعلیٰ مقام پا جائیں، تاکہ پورے سال میں بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور رب کی بارگاہ سے نام پاتا رہے۔ یہ ایک تربیت ہے انسان کی، اور اس کی قوتوں کو، ایسی قوتوں کو جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جا سکتی ہے، خالق کی کائنات نے مٹانے کی اس مہینے کے اندر
یہ اللہ نے روزے کی شکل میں انسان کو یہ صورت عطا فرمائی. انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کا روح بھی پاک ہو جاتا ہے, روحانی طاقت بھی بڑھتی ہے, انسان کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ ملے, تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے. تقوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل اس کا معنی ہے بچنا, کسی شے سے اپنے آپ کو بچا لینا. وقایتی وقایتاً کا مطلب یہی ہے. فقنا عذاب النار, قرآن میں آتا ہے تعالیٰ ہمیں عذاب نار سے بچا. یہ اسی سے مشتق ہے, آگے بنا ہے اپنے آپ کو بچانا. تتقون کا مقصد یہ ہے, مطلب خالق کائنات بندوں میں عادت ڈالنا چاہتا ہے, بندوں کی سیرت کے اندر, بندے کی فطرت کے اندر اس بات کو پیوست فرمانا چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ گناہ سے بچتا رہے. اس روزے کے عالم میں ہمارے منہ کے اندر ایک ذرا بھی باقی رہ جائے, ہم کوشش کرتے ہیں دن کے سے اس کو باہر نکالتے ہیں, کہیں روزہ ہمارا فاسد نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے. کیوں کہ ہم نے روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا ہے, کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. پورا دن ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے, کہیں ہماری بھوک اور پیاس رائگاں نہ جائے, مردود نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روزہ اس حالت میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور گویا کہ روزے دینے کی صورت میں خالق اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ لازم کر رہا ہے جیسے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا بھی اپنے منہ کے اندر رہنے نہیں دیتے, اس کو دور کر دیتے ہو کہیں گناہ کا سبب نہ بن جائے. ایسے باقی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا, میں خالق تمہیں اجر بھی عطا فرما دوں گا, تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا. یہ یقین پیدا کرنا چاہتا ہے خالق کائنات. علماء کرام نے اس مقام پہ بڑی باتیں فرمائی اور بڑی لطف اندوز یہاں پہ تشریحات ذکر فرمائی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, کریم آقا نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف, ہر نیکی کی جزا 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. ہر نیکی کی جزا, ہر نیکی کا نتیجہ, ہر نیکی کا ثواب میرے محبوب نے فرمایا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے ہر نیکی کا. لیکن میرے محبوب فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, رب فرماتا ہے اے بندو الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں خدا خود اس روزے کی جزا عطا فرما دوں گا. ہر عمل, ہر نیکی, صالح عمل کی جزا 10 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 10 سے 10 گنا سے ابتدا ہوتی ہے, بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک ہر عمل کی جزا کو بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزہ وہ نیکی ہے جس نیکی کی جزا خود خدا جانتا ہے. پیارے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا کہ خدا فرماتا ہے دنیا والو الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے اور میں خدا خود اس کی جزا عطا فرما دوں گا. اس سے بڑھ کے انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ خود خدا فرمائے بندو ہر ایک نیکی کی جزا کی حد ہے, روزے کی جزا کی حد ہی نہیں ہے, روزے کی جزا کی حد ہی نہیں ہے. علماء نے فرمایا یہاں پہ 2 جملے ہیں حدیث کے, الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے, وانا اجزی بہ یہ دوسرا جملہ ہے. دونوں جملوں کے اندر تشریحات ہیں. کیا روزہ خدا کے لیے ہوتا ہے, نماز خدا کے لیے نہیں ہوتی, حج خدا کے لیے نہیں ہوتا, باقی اعمال خدا کے لیے نہیں ہوتے, سارے اعمال ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ دنیا داری کے لیے کرتا ہے, سرکار نے فرمایا کہ من صاما یرائی فقد اشرک, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو شرک کیا اس بندے نے, جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا تو اس نے شرک کیا. ہر عبادت خدا کے لیے ہے. تو پھر میرے محبوب فرماتے ہیں الصوم لی, رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. کیا باقی عبادت خدا کے لیے نہیں ہے؟ باقی عبادت خدا کے لیے نہیں ہے, ہر عبادت خدا کے لیے ہے. پھر روزے میں انفرادی طور پہ امتیازی حیثیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم نے کیوں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ؟ علماء کرام نے بہت سی وجوہات فرمائی. اس لحاظ سے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہر عبادت میں لذت ہے, ہر عبادت میں لذت ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور کوئی بندہ
حسن قرات کے ساتھ قرآن کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ پیچھے نماز پڑھتا اس کو حس نصیب ہوتا ہے، اس کو لذت آتی ہے، اس کے کانوں کے اندر مٹھاس کھول دی جاتی ہے جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ پھر مبارک بات کی مستحق ہے نا وہ لوگ جو پورا دن روزے میں گزار دیتے ہیں اور رات قیام میں گزار کر خدا کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور دل میں اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، روح کا تزکیہ کرتے ہیں اور قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، اور رات کو کھڑے ہو کر ایک جماعت کی صورت میں اپنے خدا کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ ہر عبادت کے اندر لذت ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جا کے لذت نصیب ہوتی ہے۔ اگر حج دیا جائے تو پھر بھی بندے کو لذت نصیب ہوتی ہے، زکوٰۃ دی جائے تو بندے کے اندر جواد ہونے کا پہلو پیدا ہوتا ہے کہ میں تو جواد ہوں، میں تو سخی ہوں۔ بندے کہیں گے بڑا ہی مالدار ہے، حج کے لحاظ سے بندے کہیں گے، دیکھیں گے اس کو کہیں گے حاجی ہے، تو دل کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن روزے کے اندر وہ حال نہیں ہے، روزے کے اندر وہ حال وہ تن کے ساتھ بیتتی ہے۔ بھائی روزے کے اندر بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا، یہاں کون سی لذت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ علماء نے فرمایا اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے دنیا والوں ہر عبادت کے اندر کسی نہ کسی کو لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس میں لذت حاصل نہیں ہوتی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا الصوم لی، اے بندے تو نے یہ تکلیف میرے لیے برداشت کی ہے، وَعَلَىٰ عَجْزِي بِهِ، میں خدا خود اس کی جزا عطا فرما دوں گا، وَعَلَىٰ عَجْزِي بِهِ، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ پہلے جملے کی تشریح ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے صوم لی، روزہ میرے لیے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی شان یہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کی شان نہ کھانا نہ پینا، وہ اس سے پاک ہے، برا ہے، ایسی چیز نسبت کرنے سے بھی وہ مقدس ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی میری صفات کا حامل ہو جائے، میری صفات سے مزین ہو جائے، یہ زیور وہ بھی اس زیور سے آراستہ ہو جائے۔ خالق بھی چاہتا ہے جس وقت بندہ دنیا کے اندر اور ماہ رمضان کے مہینے کے اندر شہوات کو ترک کرتا، جی چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پی لے، لیکن رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جی تو چاہتا ہے کہ اچھے کھانے کھا لے، لیکن رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اعلان فرماتا ہے بندے تو نے میری رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑا، میری رضا کے لیے پینا بھی چھوڑا، ہر لذت کو تو نے ٹھکرا دیا، میرے لیے ٹھکرایا، اے بندے آج میں خدا تجھے خود جزا عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے الصوم لی وأنا أجزي به، دوسرے جملے کی ایک وجہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ علماء فرماتا ہے وأنا أجزي به، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود جزا دوں گا، ایک فاعل والا معنی مبنی للفاعل، دوسرا معنی مبنی للمفعول والا۔ اللہ فرماتا ہے میں خود جزا دوں گا۔ بھائی رب کی بارگاہ سے جزا پا لینا، براہ راست پا لینا، یہ بھی بڑا مقام ہے، یہ بھی بڑا مقام ہے کہ خود بلا واسطہ خالق کائنات بندے کو جزا عطا فرمائے۔ کوئی بیٹھا تو وہاں پہ ہو، اس کو کوئی بادشاہ یہاں سے کوئی چیز ادا کر دے، خوش تو وہ بھی ہو جائے گا، اپنی قسمت وہ بھی راز کرے گا اور خوش ہوگا اور شادماں ہوگا کہ بادشاہ کی بارگاہ سے مجھے تمغہ ملا ہے اور مجھے کوئی چیز دی گئی ہے، لیکن کتنی قسمت والا وہ بندہ ہے جس کو کسی واسطہ سے نہیں، کسی ملائکہ کی وجہ سے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں جزا دی جاتی، خود خالق کی کائنات اس بندے کو جزا عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا مقام ہے اس بندے کا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو علماء نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اللہ فرماتا بندے کسی کو کوئی جزا ملے گی تو کوئی اور نعمت ملے گی، کسی کو حور و غلمان کی صورت میں نعمت دی جائے گی، کسی کو جنت کی صورت میں نعمت دی جائے گی، کسی کو کسی محل کی صورت میں نعمت دی جائے گی، کسی کو کسی درجے کی صورت میں نعمت دی جائے گی۔ میرے محبوب فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، رب فرماتا ہے دنیا کے اندر میری خاطر روزہ رکھنے والے اور دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے بندے آج میں پردے ہٹا دیتا ہوں، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو نشان عطا فرما دیتا ہوں۔ الصوم لی وأنا أجزىٰ بِهِ، یہ شان خالق کے کائنات قیامت کے دن بندے کو عطا فرمائے گا۔ کتنا یہ تھوڑا مقام ہے، یہ کیا کم درجہ ہے بندے کے لیے
ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے، ریاست کرتا رہے، تھوڑا ہے، لیکن روزے کے اندر خالق کے کائنات نے وہ مقام رکھا۔ ہم نے روزے کو سمجھا ہی نہیں کہ روزہ ہے کیا، روزے کے اندر مقام کیا ہے، روزے کے اندر روحانی ترقی کیا ہے، اس کے اندر صعود کتنا ہے، اس کے اندر خالق کی کائنات کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کتنی ہے، ہم نے روزے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محبوب بار بار روزہ رکھتے تھے، بار بار روزے رکھتے تھے۔ صحابہ دیکھتے کہ انہوں نے میرے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب فرمایا تو میری مثل کیسے ہو سکتی ہو، میں تو ہر رات رب کے ہاں افطاری کر کے آتا ہوں۔ یطعمنی عند ربی، کہ میں رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، دن بھی گزارتا ہوں۔ اصل عند ربی یطعمنی ویسقینی، اصل عند ربی، ابھی تو عند ربی، میں رب کے ہاں رات بھی گزارتا رہتا ہوں اور رب کے ہاں دن بھی گزارتا رہتا ہوں۔ اور وہ کون سا شراب ہے اور کون سا مشروب ہے جس سے دل کو پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا؟ وہ کون سا مشروب ہے جو میرے محبوب نے فرمایا وہ صرف کیا ہے، دیدار خدا بندی ہے، جو دن کو کیا جائے پھر بھی روزہ باقی رہتا ہے، رات میں کیا جائے پھر بھی روزہ باقی رہتا ہے۔ خالق کائنات اور رضوانوں کو اشارہ عطا فرما دے گا۔ میرے محبوب کو دنیا کے اندر خالق کائنات نے یہ رضوان عطا فرمایا، لیکن محبوب کی نسبت کی وجہ سے جو رمضان کا احترام کریں گے، روزے سے پیار کریں گے اور روزہ خالص حالت میں مکمل کر کے جائیں گے، خالق کائنات امت مصطفیٰ کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ خالق حجاب ہٹا دے گا، امت مصطفیٰ کو دیدار عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے رکھا کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، میں خدا چاہتا ہوں تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی کا نور تمہارے سینوں کے اندر ٹھاٹھے مارے، تمہارے ظاہر سے بھی نظر آئے کہ متقی ہو، تمہارے باطن کے اندر بھی تقوی کے چراغ جلتے ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ میری رضا یہ ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو، اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ، اگلے جہان کے اندر بھی کامیاب ہو تو میرے قدم چومے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔